پاکستان معاشی طور پر بحران سے نکل چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا نیشنل ریگولیٹری ریفارمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، بولے حکومت سنبھالی تو پاکستان عملی طور پر مالی دیوالیہ پن کے دہانے پر کھڑا تھا۔ دن رات کی محنت سے معیشت کو ٹریک پر لے آئے۔ اصلاحات کا مطالبہ عوام اور کاروباری طبقے کے کئی دہائیوں سے خواہش تھی، جسے کڑی محنت سے عملی جامہ پہنایا۔ معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنا ہے۔ نوجوان کو فنی اور پیشہ ورانہ تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے اثاثے پبلک کرنے سے متعلق قانون سازی ہو چکی، یہ IMF کی اضافی شرط نہیں، عملی اقدام ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، بولے اگلے سال کا بجٹ FBR نہیں ٹیکس پالیسی آفس بنائے گا۔ نوکریاں پیدا کرنا سرکار کا کام نہیں، پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ سٹارٹ اپس اور نوجوان کاروباری افراد کے لیے سازگار ماحول حکومت کی ترجیح ہے۔ رواں سال IT ایکسپورٹ $4 ارب سے بڑھ جائے گی۔ وفاقی حکومت کی گیس کے شعبے کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات پر پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی مزید ₹5 بڑھانے کا پلان۔ PDL کا اضافی رقم گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ ذرائع کے مطابق 3180 ارب کے گردشی قرض میں سے 1700 ارب روپے سیٹل کرنے کا پلان تیار۔ 1400 ارب نان ریکوری، لائن لاسز، 300 ارب ٹیکس اور سود شامل۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ آئندہ 6 برسوں کے دوران ختم کر دیا جائے گا۔ گیس کمپنیوں سے ملنے والے ڈیویڈنڈ کو واپس منتقل کرنے سے گردشی قرضہ ختم کرنے کے لیے سیٹل کیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 اضافی PDL عائد کرنے سے 550 ارب روپے ریکوری کا پلان۔ ڈیویڈنڈ اور اضافی ٹیرف لگا کر تقریباً 700 ارب روپے گردشی قرضے کے لیے ایڈجسٹمنٹ کیے جائیں گے۔ ملک میں غربت کم ہونے کے بجائے بڑھ چکی، 44% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ سمیت کئی اسکیمیں ہیں، مگر ملک سے غربت ختم نہیں ہو رہی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر آباد میں بلا سود قرض فراہم کرنے کی تقریب سے خطاب، بولے حکومت کا نظام بہترین ہونا چاہیے، مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ حکومت صرف دکھاوے کے کام کرتی ہے۔ نوجوانوں کو IT کورس کروا دیا جائے تو ان کی مایوسی ختم اور برسر روزگار ہو جائیں گے۔ حادثے کی صورت میں ڈرائیور پر 96 لاکھ روپے دیت کی رقم ختم کرنے کا اعلان۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب سے ٹرانسپورٹرز کی ملاقات۔ ون وے اور اشارے کی خلاف ورزی کی صورت میں نئے قانون کے تحت جرمانے ہوں گے۔ دیگر ٹریفک قوانین پر جرمانے کی رقم کم کرنے پر رضامندی کے اظہار۔ کراچی میں گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 6ٹھے روز بھی جاری۔ سندھ اور پنجاب حکومت کو دی گئی مہلت آج رات ختم ہوگی۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں اسموک کے شدت برقرار۔ لاہور 390 AQI کے ساتھ دنیا کا تیسرا آلودہ ترین شہر۔ فیصل آباد، شیخوپورہ اور خانیوال میں بھی فضا خراب۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج سے بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ رات سے مغربی ہوائیں ملک میں داخل ہوں گی۔ PDMA کا تمام متعلقہ اداروں کو پیشگی اقدامات کے لیے الرٹ جاری۔ شدید بارش اور برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ برقرار۔ سہیل آفریدی نے منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت محکمہ خوراک کا اجلاس۔ اشیاء خوردونوش کی سرکاری نرخوں پر دستیابی کے لیے جامع پلان تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ سولہ سال سے کم عمر بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی لگائی جائے۔ یورپ سمیت متعدد ممالک نے غور شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا استعمال اور اسکرین ٹائم کے باعث بچوں پر منفی اثرات مرتب ہونے لگے۔ ماہرین کے مطابق بچوں میں جسمانی، دماغی، سماجی، نفسیاتی اور اخلاقی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ آسٹریلیا پہلے ہی پابندیاں لگا چکا ہے۔ ڈنمارک، فرانس، اسپین، آئرلینڈ اور ملیشیا سمیت کئی ممالک بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر پابندی کے حوالے سے قانون سازی میں مصروف ہیں۔ ترکی کی خاتون اول کا سوشل میڈیا پر بچوں کے تحفظ کے لیے سخت قوانین اور عالمی سطح پر مشترکہ حکمت عملی کی ضرورت پر زور۔
برطانیہ میں سپر فلو کی وبا بے قابو ہو گئی، جس کے باعث کیسز ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے۔ پچھلے ہفتے یومیہ اوسط 2660 مریض اسپتالوں میں داخل ہوئے۔ ماہرین کے مطابق کیسز میں 3 گنا تک مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ وبا سے زیادہ تر 5 سے 14 سال کے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ اس بحران کے ساتھ برطانیہ میں ڈاکٹر ہڑتال پر ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہڑتال پر وزیر اعظم کیئر سٹارمر شدید رد عمل کا شکار۔ امریکی صدر ٹرمپ کا وینزویلا میں جلد زمینی حملے شروع کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں کہ سمندر سے امریکہ آنے والی 96% منشیات روک دی، اب زمینی راستے پر حملوں کی باری ہے۔ منشیات فروشوں کو امریکیوں کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے۔ سابق حکومت میں لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن امریکہ آئے، اب سرحد محفوظ ہے۔ امریکی صدر کا ایک بار پھر 8 جنگیں رکوانے کا بھی تذکرہ۔ بولے میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں، وینزویلا امریکہ کے دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا۔ صدر نکولس مادورو کا ٹرمپ کو جواب واضح کر دیا کہ امریکی صدر کا جھوٹ، دباؤ اور دھمکیوں کا فارمولہ ان پر اثر نہیں کرے گا۔ یورپی یونین کا روس کے اثاثوں کو غیر معینہ مدت تک منجمد رکھنے کا فیصلہ۔ اقدام کا مقصد روسی اثاثوں کو یوکرین کی مالی اور دفاعی مدد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ روسی حملے یورپی سیکیورٹی کے لیے براہ راست خطرہ ہیں، اس لیے یوکرین کی مدد ناگزیر ہے۔ ہنگری اور سلوواکیہ نے اعتراض کرتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار دیا، کہا کہ وہ یوکرین کے فوجی اخراجات کو پورا کرنے کی حمایت نہیں کر سکتے۔ جھل مغزی کے صحراؤں میں ڈیزرٹ جیپ ریلی کے اسٹاک کیٹیگری میں مقابلے۔ ایک کیٹیگری میں علی مقصی کو سبقت حاصل۔ مقابلوں میں 2 خواتین سمیت 35 ڈرائیورز ان ایکشن ہوئے۔ ریس کے دوران گاڑیاں حادثے کا شکار بھی ہوئیں۔ ریلی کا فائنل 14 دسمبر کو ہوگا۔ اور لیبیا کا نیشنل میوزیم طرابلس 13 سال بعد کھل گیا۔ میوزیم 2011 میں معمر قذافی کے خلاف بغاوت کے دوران بند کیا گیا تھا۔ میوزیم میں رومی، یونانی اور اسلامی ادوار سے تعلق رکھنے والے نایاب تاریخی نوادرات، مجسمے، سکے اور موزائیک رکھے گئے ہیں۔